ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام ایپیسوڈ بر وقت ملتی رہیں۔ آج میں مہر یار کی قسط نمبر 10 لے کے آئی ہوں۔ وفا ساکت نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں بلیک جینز پر سفید رنگ کی شرٹ پہنے اس کی زندگی کا سکون کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ مہتاب نے وفا کی نظروں کے تعاقب میں پلٹ کر دیکھا تو پہلے صدمے سے کھڑی رہی، پھر خواب تصور کیا، اس کے بعد دوڑ کر چاچو سے گلے جا لگی۔ چاچو، آپ نے بہت وقت لگا دیا آنے میں، بہت کچھ بگڑ چکا ہے۔ وہ روتی ہوئی ایبک سے بول رہی تھی۔ اب میں آ گیا ہوں، سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ لیے اس سے بول رہا تھا، اور مہتاب جانتی تھی یہ دلاسا نہیں ہے۔ وفا بالکل ٹھیک نہیں ہے، وہ بچوں کی طرح حرکتیں کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے آپ کبھی نہیں آئیں گے۔ وہ روتی ہوئی وفا کی ساکت نظروں کو دیکھتی ہوئی بولی۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی، ہر چیز بارش سے دھل کر چمکنے لگی تھی۔ وفا بارش میں بھیگتی ہوئی ویسی ہی حالت میں بیٹھی سامنے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ آپ ڈرائیور کے ساتھ گھر جاؤ اور اچھے سے کھانے کی تیاری کرو، ہم کچھ لیٹ واپس آئیں گے۔ وفا کی عقل ٹھکانے لگانی ہے۔ وہ مہتاب کا سر تھپک کر بولا تو وہ سر ہلاتے ہوئے ایک نظر وفا پر ڈالتے ہوئے پارک سے باہر جانے لگی۔ وہ آہستہ چلتے ہوئے وفا کے سامنے رک کر سینے پر بازو باندھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وفا آنکھیں اوپر اٹھائے اسے ہونک چہرے کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ ایبک اس کے سامنے بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا ڈھانچے جیسا وجود یہ بتانے کے لیے کافی تھا وہ کن حالات سے گزرتی رہی ہے۔ وفا، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر ایک بار بھی ترس نہیں آیا؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ آنکھوں میں دکھ کی جھلک تھی۔ میں نے آپ کے بچے کو مار دیا ایبک، میں بہت بری ہوں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جس صدمے سے وہ ابھی تک نہیں روئی تھی۔ مرہم کو سامنے دیکھ کر زخم تازہ سا ہو گیا تھا اور سارے بند ٹوٹ گئے تھے۔ بچہ؟ کون سا بچہ وفا؟ وہ ناسمجھی سے وفا سے پوچھ رہا تھا۔ اسے کسی بچے کے بارے میں بتایا ہی کب گیا تھا؟ میں نے آپ کو خوشی دینے سے پہلے آپ سے خوشی چھین لی ایبک۔ آپ ایک نئے رشتے کو محسوس کرنے والے تھے، لیکن میری وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ ہم نے اپنا بچہ کھو دیا۔ وہ ہنوز منہ ہاتھوں میں چھپائے اسے نظریں نہیں ملا رہی۔ تم نے ایسا کیوں کیا وفا؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ اسے اتنی بڑی خبر بتائی نہیں گئی تھی اور اب یہ خبر خوشی کے بجائے غم میں بدل گئی تھی۔ میں آپ کے جانے کے صدمے میں سمجھ نہیں سکی۔ خالہ جان کو بات کرتے ہوئے سنا، آپ زندہ نہیں۔ میں آپ کے پاس آ رہی، میں گر گئی۔ میں نے آپ کی محبت میں بچہ کھو دیا۔ ہمیشہ آپ کی طرف بڑھنا مجھے نقصان دیتا ہے۔ وہ روتی ہوئی ہچکیوں کے درمیان بولی تو بے ساختہ ایبک نے وفا کو گلے سے لگا لیا۔ ایبک کے کچھ آنسو بارش کے ساتھ گم ہوتے ہوئے وفا کے بالوں میں جذب ہو گئے تھے۔ میری چھوٹی سی جان نے اتنا کچھ برداشت کیا ہے۔ میں مرا تھوڑی تھا، لیکن موت کے بالکل منہ میں چلا گیا تھا۔ 1 مہینے تک سروائیو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مجھے کتنی بار تمہارا معصوم چہرہ دکھا ہے وفا، میں بتا نہیں سکتا۔ میں اپنے گھر والوں کا واحد کفیل ہوں۔ یہ بات میں بے ہوشی میں خود کو باور کرواتا تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میرے عشق میں ڈوبی میری ننھی سی جان کیسے جیے گی؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے اپنے اوپر بیتی داستان سنا رہا تھا۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، کبھی کبھی لگتا تھا آپ میرے پاس بہت پاس ہیں۔ وہ روتی ہوئی اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ میں دور رہ کر بھی تمہارے پاس ہی رہتا ہوں وفا، تم میری زندگی ہو، بھلا زندگی کو کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ وہ نرمی سے وفا کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے سکون سے آنکھیں موند کیا۔ من پسند شخص کا لمس زندگی تھا اور وفا کو ایبک کی صورت واپس زندگی مل چکی تھی۔ وہ نرمی سے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وفا کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ایبک کو محسوس کرتے ہوئے خود میں زندگی محسوس کر رہی تھی۔ ایک ہمارا بچہ، وہ رندھی ہوئی آواز سے بولی۔ مجھے دکھ ہے تو تم مجھے نہیں بتایا کہ تم مجھے اتنی بڑی خوشخبری دینے جا رہی ہو، لیکن آگے زندگی پڑی ہے، دوبارہ کوشش کرتے ہیں۔ وہ آنکھ مار کر وفا کو بوکھلانے پر مجبور کر گیا۔ اب میری وفا لگ رہی ہو؟ وہ سرخ چہرے کو 2 انگلیوں سے اٹھائے اس کے بھیگے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ سردی لگ جائے گی تمہیں۔
وہ نرمی سے اپنے حصار وفا پر باندھ گیا۔ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جب آپ نہیں ہوتے مجھ سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ آنسوؤں سے ڈبڈبائی نظروں سے اسے سر اونچا کیے دیکھ رہی تھی۔ بال گیلے ہو کر گردن سے چپک گئے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، لیکن اس دفعہ تم نے یہ حال کر لیا ہے۔ اگلی دفعہ تم نے ایسا کچھ کیا ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا تمہیں۔ وہ ناراض نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے گیلے بالوں کو گردن سے ہٹا رہا تھا۔ خوبصورت لگ رہی ہو۔ ایبک بھیگی ہوئی وفا کو دیکھ کر بولا تو اس کی پلکیں لرز کر جھک گئی۔ ایبک کہکا لگا کر ہنس دیا۔ وہ اندر سے پہلے بچے کے یوں چلے جانے پر بہت زیادہ دکھا تھا، لیکن وفا نے جو سہا تھا اسے یاد کروا کر مزید اذیت نہیں دے سکتا تھا۔ گھر پہنچ کر وفا نے چینج کیا اور باہر آ گئی۔ ایبک چینج کر کے اپنی بھابھی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ آنے کے بعد پہلے گھر آیا تھا، لیکن بھابھی کے بتانے پر کہ وفا پاگل ہو گئی ہے، بہکی بہکی باتیں کرتی ہے، اس لیے ابھی ماحول چینج کرنے کے لیے مہتاب اسے پارک لے کر گئی ہے۔ وہ بنا دیری کیے وفا کے پاس چلا گیا، جہاں وہ واقعی پاگل لگ رہی تھی۔ بچے کے بارے میں جان کر اسے بہت دکھ پہنچا تھا۔ اسے وفا پر غصہ بھی آیا تھا۔ اس نے جب ہی یہ بات اسے کیوں نہیں بتائی تھی، لیکن وفا کی طبیعت کا احساس کر کے وہ خاموش ہی رہا۔ وفا نہا کر بال کھولے کچن میں کھڑی پکوڑے بنا رہی تھی۔ چہرے کی رونق واپس لوٹ آئی تھی۔ امینہ بیگم سمینا بیگم کو ایبک کے واپس آ جانے کی اطلاع دے رہی تھی۔ وہیں مہتاب لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی پر نیوز سن رہی تھی۔ سب کے چہرے مطمئن اور خوش تھے۔ ایبک نے پیچھے سے جا کر وفا کے گرد ہسار ڈالا، جس پر وہ سٹپٹا گئی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ اڑی ہوئی رنگت سے پوچھ رہی تھی۔ اتنے دن دور رہا ہوں، اب رہا نہیں جا رہا۔ وہ بولتے ہوئے گردن پر جھک کر لمبی سانس لینے لگا۔ آپ جائیں یہاں سے، خالہ جان یا مہتاب آ جائیں گے۔ وہ دور ہوتے ہوئے بولی تو ایبک نے ہاتھ بڑھا کر کھینچ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ نہیں آئیں گے، ان دونوں نے مجھے کچن میں آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ میرے یہاں سے جانے تک نہیں آئیں گے۔ وہ تفصیل سے بتاتے ہوئے وفا کے چہرے پر جھولتی نم لٹ کو کان کے پیچھے کرنے لگا۔ وہ ٹھنڈے ہاتھوں کے لمس پر جھرجھری لینے لگی۔ I really love you وفا۔ ایبک نے نظریں اس پر ٹکائے ہوئے بولا تو وفا نے اسے دیکھا۔ پہلی دفعہ آپ نے مجھے یوں کہا ہے، کیا سچ میں آپ ہی ہیں نا؟ وہ ایبک کی گردن میں ہاتھ ڈالے مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، سچ میں کہہ رہا ہوں، اور یہ میں ہی ہوں۔ اس دوری نے مجھے احساس دلایا کہ تم میرے لیے کتنی قیمتی ہو۔ وفا نے گردن سے ہاتھ نکال کر ایبک کے سینے پر رکھا تو وہ سی کرنے لگا۔ وفا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھول کر دیکھا، وہاں گولی کے گول نشان تھے۔ آپ کو گولی لگی تھی؟ وفا آنکھیں پھاڑے پوچھ رہی تھی۔ اس کا بھر چکا زخم وفا کو تڑپانے کے لیے کافی تھا۔ ہاں، بہت مشکل سے جان بچی ہے۔ گولی دل کے بالکل پاس لگی تھی۔ آپریشن کرتے ہوئے ڈاکٹرز کہہ رہے تھے، لیکن وہ شکر ہے اللہ کا کہ کامیاب آپریشن ٹھہرا، لیکن ڈاکٹرز بہت ڈرے ہوئے تھے۔ وہ بول رہا تھا، وفا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ روتی ہوئی ایبک سے ایسے چمٹی کہ واقعی وہ اسے چھوڑ کر کہیں جا رہا ہے۔ پاگل لڑکی، کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، بالکل ٹھیک ہوں، دیکھو تمہارے سامنے ہوں۔ وہ نرمی سے اس کے بال سہلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ آپ جانتے بھی ہیں میری حالت کیسی تھی جب آپ یہاں پہ نہیں تھے۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے شکوہ کر رہی تھی۔ نہیں جانتا، لیکن جاننا چاہتی ہو، اور تمہارے پکوڑے جل چکے ہیں۔ وہ گالوں کو چوم کر پیچھے ہوتے ہوئے بول کر کچن سے نکل گیا، کیونکہ وفا نے پکوڑے جل جانے کا سارا قصور اس کے سر ڈال دینا تھا۔ ایبک! اس نے دانت کچکچاتے ہوئے جلے ہوئے پکوڑوں کو دیکھا۔ وہ منہ بسورتی ہوئی باقی کے پکوڑے اور چائے بنا کر باہر آئی تو ایبک کو منہک سا بھابھی سے وفا کی کارستانی سنتے ہوئے پایا۔ وہ لب کچلتی ہوئی آ کر ٹیبل پر چائے کی ٹرے اور پکوڑوں کی پلیٹ رکھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل ایبک کی ڈانٹ سے ڈر رہا تھا، لیکن اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، سب غلطی ایبک کی تھی۔ وہ دور گیا تھا اس سے۔ وفا نے نڈر بنتے ہوئے خود کو تھپکی دی، لیکن ایبک کا بار بار گھورنا اسے بے چینی سے پہلو بدلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ مہتاب، جب پکوڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے تب ٹھوسو گی؟ وفا مہتاب کو ڈپٹتے ہوئے بولی، جو نیوز سنتے ہوئے پوری طرح غرق تھی۔ یاد لے رہی ہوں نا۔ وہ ریموٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے متوجہ ہوئی۔
پھر مہتاب نے وفا کے بارے میں چائے پیتے ہوئے جو جو باتیں بتائیں، وفا کا دل کیا اس کا سر ہی پھاڑ دے۔ اسے چائے کی جانب متوجہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن رہنے دینا چاہیے تھا۔ وہ نیوز ہی دیکھتی ہوئی اچھی لگ رہی تھی۔ وفا، تمہاری جتنی شکایتیں سن چکا ہوں نا، تمہیں بتاتا ہوں میں، ایبک نے گھورتے ہوئے کہا تو وفا کی جان پر بن گئی۔ میں اپنے آپ میں نہیں تھی ایبک، وہ مسکرا کر بات سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہتاب، کل سے وفا کو یوں نہیں لے کر جانا، ایگزام سر پر ہیں اور یہ یہاں گھر بیٹھ کر روٹیاں توڑ رہی ہیں۔ وہ خفگی سے سر جھٹک گیا۔ چاچو، اب آپ آ گئے ہیں تو ان کو پڑھا بھی دیجیے گا، میڈم نے 3 مہینے سے کتابیں ہی نہیں کھولی، کامیاب ایس پی کی بیوی فیل ہو جائے گی ورنہ۔ وہ مسکرا کر وفا کو دل جلانے والی مسکراہٹ سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں مہتاب، وہ چٹکی کاٹتے ہوئے بولی، جبکہ ایبک کا بھگ سے دماغ ہی اڑ گیا۔ تمہارا لاسٹ سیمسٹر ہے وفا، اور تم اس قسم کی امیچورٹی دکھا رہی ہو۔ آئیڈیا بھی ہے ڈگری کتنی امپورٹنٹ ہے، مجال ہے جو تم کسی چیز کو لے کر سیریس ہو جاؤ۔ کتابیں لے کر روم میں آنا، پھر میں پڑھاتا ہوں تمہیں۔ وہ ڈانٹ کر سکون سے بیٹھ گیا۔ رات کھانے کے بعد وفا ایبک سے ڈانٹ سنتے ہوئے پڑھ رہی تھی۔ نیند سے آنکھیں بند ہو رہی تھیں، لیکن ایبک نے کہہ دیا تھا 3 چیپٹرز ختم کیے بنا وہ سو نہیں سکتی۔ ایبک، مجھے سونا ہے، وہ منہ پھاڑتے ہوئے دوبارہ بولی تو ایبک نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ نو وفا، میری جانب سے کوئی نرمی نہیں ملے گی، وہ سختی سے بول کر واپس سکرین پر جھک گیا۔ وہ لیپ ٹاپ اس کی گود سے ہٹا کر اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ کیوں تنگ کر رہی ہو وفا؟ میں نے تنگ کیا تو تم سے برداشت نہیں ہوگا پھر، وہ جھک کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا تو وفا نے مسکرا کر دیکھا۔ دل نہیں چاہ رہا پڑھنے کا، آپ بھی کام چھوڑیں اور بتائیں آپ کتنی تکلیف میں رہے تھے؟ وہ آنکھوں میں آئی نمی پیچھے دھکیلتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ جتنی تکلیف تم نے یہاں رہ کر برداشت کی ہے، اتنی ہی میری بھی تکلیف تھی۔ چھوڑو نا تکلیف دہ لمحات کو، ہم ساتھ ہیں اور پاس بھی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ وہ وفا کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا، آپ کو پتہ ہے جب میں آپ کو یاد کر کے روتی تھی تو مما کیا کہتی تھیں؟ وہ مسکرا کر شرمائی شرمائی سے اس سے بول رہی تھی، ساتھ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ اور سن رہا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی آنٹی؟ وہ پوچھ کر مزید متوجہ ہوا تھا۔ یہی کہ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے فخر ہے میری بیٹی اپنے رشتے میں ایماندار ہے، ورنہ انہیں مجھ سے ایسی توقع نہیں تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ سمجھتی تھی میں نخرے کروں گی اور رشتے کو ڈسٹرب رکھوں گی۔ وہ بول کر ہونٹ پھیلا کر اسے دیکھنے لگی۔ ویسے اگر وہ ایسا سوچتی بھی ہیں تو کہاں غلط ہے؟ بھابھی اور مہتاب نے آج مجھے جو تمہارے متعلق باتیں بتائی ہیں، میرا دل کر رہا تھا کہ کان کے نیچے 2 لگاؤں، تمہارا دماغ ٹھکانے پر لگا دیتا، لیکن مجبوری یہ ہے تم پر زیادہ غصہ کروں تو اچھا بھی نہیں لگتا۔ وہ ماتھے پر انگلی پھیرتے ہوئے مجبور ہی لگ رہا تھا۔ تم نے اس دفعہ جو حرکت کی تھی نا وفا، وہ آئندہ نہ ہو۔ محبت کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس محبت میں خود کو تباہ کر لینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ بالفرض مجھے کچھ ہو بھی جاتا تو تم اپنی زندگی خود پر حرام کر لیتی۔ میرا بچہ، وہ کہتے کہتے رک گیا تھا۔ اسے وفا کی شکل دیکھ کر احساس ہوا اسے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور ایبک کے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں کیا کروں، مجھے یہ غم بہت ستاتا ہے ایبک، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے آپ کی خوشی چھین لی۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھے دوسرے ہاتھ سے سر تھپک رہا تھا۔ میں جانتا ہوں باپ سے زیادہ ماں کو خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس خوشی کو خود میں محسوس کرتی ہے۔ وفا، اتنا زیادہ دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے پاس ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ شاید ہمارے نصیب میں ہی نہیں تھا۔ وہ ہولے ہولے بولتے ہوئے وفا کو سامنے کیے اس کے آنسو اپنی پوروں پر چننے لگا۔ وفا کا رونا ختم ہوا تو ایبک کو نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے وفا نے آنکھیں بند کر لی۔ ایبک اسے جھٹکے سے خود پر گرائے لیمپ آف کر گیا۔ دوسری طرف چاند کھڑکی سے جھانکتے ہوئے اسے طویل دوری کے بعد ملن پر مسکرا رہا تھا۔ وفا، ریڈی بھی ہو جاؤ، ایبک جھنجھلاتے ہوئے دوسری بار روم میں آیا تھا، جہاں وفا ابھی تک اپنے بال باندھنے میں مصروف تھی۔ وفا یار، کیا مصیبت ہے؟ وہ ہاتھ پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے اسے جلدی کا کہہ رہا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، کیا آج آف نہیں کر سکتی؟ وہ منہ پھاڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، 3 مہینہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے،
شرافت سے باہر آؤ۔ اور نیند کس لیے آ رہی ہے؟ وہ پلٹتے پلٹتے حیرانی سے پوچھنے لگا۔ وفا نے اس کے سوال پر گھورتے ہوئے اسے دیکھا۔ ایبک سمجھتے ہوئے ہنسنے لگا۔ ڈیئر، 3 مہینے دور رہنے پر اتنا تو حق بنتا ہے میرا۔ وہ وفا کی سرخ و سفید رنگت کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ ہاں پھر چلیں، اب یونی میں جا کر سو جاؤں گی۔ بس کہیں جگہ ملتی اور وفا سو جاتی۔ ایبک نے جھٹکے سے اپنے قریب کیے اسے دیکھا۔ یونی میں پوری طرح سے دھیان دے کر پڑھنا، ورنہ لوگ کیا کہیں گے؟ ایس پی کی بیوی ہے اور ابھی تک ڈگری ہی مکمل نہیں کی۔ اور نیند تو میری چھٹیوں تک حرام ہے تم پر۔ وہ سر پر دوپٹہ رکھتے ہوئے مسکرا کر جتاتے ہوئے بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ یونی بھی جاؤں، پڑھوں بھی، پھر آپ کی منمانیوں پر بھی چپ رہوں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ منہ بسورتی ہوئی کندھے پر بیگ ٹانگتے ہوئے جانے لگی۔ یہ ایبک کا انصاف ہے مسز۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے ہی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ ناشتے کے بعد دونوں کو یونی چھوڑ کر واپس گھر آ کر بھابھی کی ہدایت پر وفا کے پیرنٹس سے بات کرنے لگا۔ وہ اس سے حال چال پوچھ کر وفا کا حال بتانے لگے، جس کے بارے میں دوبارہ سن کر وہ بس لمبی سانس ہی لے سکا۔ وفا کا چہرہ اسے دیکھ کر گلاب کی طرح کھل سا گیا تھا۔ وہ اسلام آباد آنے کا وعدہ کر کے کال بند کیے بھابھی کے ساتھ بیٹھے باتوں میں مشغول ہو گیا۔ یونی سے آف ہونے سے پہلے کمرے میں آ کر شاور لینے کی سوچتے ہوئے الماری کھولے ڈریس نکالنے لگا، لیکن اس نے نیچے سے جھانکتا ہوا ایک کھلونا دیکھا تو بیٹھ کر اسے باہر نکالنے لگا، لیکن اس دوران اس کے ساتھ جڑے سارے کھلونے اور کپڑے ساتھ ہی باہر ابل پڑے۔ وہ ایک ایک چیز کو اٹھا اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ کلیکشن سے معلوم ہو رہا تھا شاپنگ کتنی محبت اور شوق سے کی گئی ہے۔ وہ نم آنکھوں سے انہیں واپس رکھنے لگا، لیکن وفا کو سوچتے ہوئے وہ ایک بیگ نکال کر انہیں اس میں بھر کر الماری کے اوپر رکھ کر اسے اچھے سے چھپا گیا۔ وہ جتنی بار یہ سب دیکھتی اتنی ہی دفعہ نئے دکھ اور صدمے کی لپیٹ میں آ جاتی۔ ایبک نے شاید اس پر ظلم ہی کر دیا تھا۔ وہ اپنے کپڑے نکال کر جلدی سے شاور لینے کے بعد سر پر کام کر کے تیار سا باہر ہو گیا۔ بھابھی کو بتا کر گاڑی لیے یونی پہنچا۔ وفا کسی لڑکی کے ساتھ کھڑی بات کر رہی تھی، انداز میں جھنجھلاہٹ اور غصہ تھا۔ ایبک نہ سمجھی سے گاڑی سے اتر کر باہر آیا۔ ایبک؟ وہ اسے سامنے دیکھ کر بھولے سے بولی تو مہران بھی اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مہران سمجھتا تھا جس سے وفا کی شادی ہوئی ہے وہ اس کی ڈبل عمر کا ہوگا، لیکن وہ کافی ہینڈسم اور چست سا نوجوان تھا۔ اینی پرابلم وفا؟ ایبک وفا سے پوچھ کر مہران کو دیکھنے لگا۔ یہ میرا کلاس فیلو ہے مہران، اور یہ میرے شوہر ہیں۔ وہ دونوں کا تعارف کرواتے ہوئے ایبک کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ او آئی سی۔ ایبک بول کر بغور مہران کا جائزہ لے رہا تھا۔ مہتاب کہاں ہے؟ ایبک نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ وہ آ رہی ہے، کینٹین پانی لینے گئی ہے، وہ بتا کر ایبک کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے جا رہی تھی۔ مہران نے نفرت سے ایبک کو دیکھا تھا۔ تم میری ہو وفا، وہ کن پٹی مسلتے ہوئے جیسے خود کو یاد دلا رہا تھا۔ چاچو آپ آ گئے؟ مہتاب گاڑی کے پاس آتے ہوئے وفا کو پانی کی بوتل پکڑا گئی۔ ہاں آ گیا، یقیناً تم لوگ میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ لڑکا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا وفا، اس سے دور رہنا۔ ایبک کا ذہن ابھی بھی اس لڑکے میں اٹکا ہوا تھا۔ میں اس سے بات ہی نہیں کرتی، ابھی آپ کے آنے سے 2 سیکنڈ پہلے نوٹس کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ سچ بتاؤں تو وہ مجھے بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ وہ مہتاب کی نظروں میں ابھرتا سوال دیکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کرنے لگی۔ وہ کندھے اچکا کر خاموشی رہی۔ وہ تینوں گھر پہنچے، پھر لنچ کیا۔ ایبک کو ارجنٹ کھانے طلب کیا گیا تو وہ کھانے کے فوراً بعد چلا گیا، جبکہ وفا ایبک کے جانے پر خوشی سے ناچتے ہوئے سونے چلی آئی۔ 3 گھنٹے کی نیند کے بعد اپنے اوپر بوجھ سا محسوس ہوا تو آنکھیں کھول کر دیکھا۔ ایبک اسے سینے سے لگائے سونے میں مصروف تھا۔ وہ نہ جانے کب آیا تھا، لیکن جب بھی آیا تھا اسے وفا کا سکون سے سونا بالکل نہیں بھایا ہوگا۔ وفا مسکراتے ہوئی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے چہرے پر سجی ہلکی بیئرڈ تک لے آئی۔ ہاتھوں میں بالوں کی چبھن محسوس کرتی وہ ہنسی روکنے لگی۔ سر اونچا کیے اس کے گالوں پر لب رکھے آنکھیں موند گئی۔ کوئی اپنے شوہر کی نیند سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ایبک کی آواز پر وفا آنکھیں کھولتی ہوئی فوراً سے پیچھے ہوئی، لیکن ایبک کی گرفت سخت تھی، لہٰذا اس کی کوشش ناکام ہی ٹھہری۔ آپ اچھے لگ رہے تو بس۔
وہ نظریں نیچے کیے پکڑے جانے پر شرمندہ تھی۔ بس آج اچھا لگ رہا ہوں، روز نہیں لگتا؟ وہ خفقی لیے پوچھ رہا تھا۔ لگتے ہیں نا، روز لگتے ہیں، وہ بول کر اس کے مسکراتی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مجھے بھی تم ہر لمحہ ہر دن پیاری لگتی ہو، اس لیے تھوڑی بہت گستاخی کر جاتی ہوں۔ میں روز پیارا لگتا ہوں تو خود سے روز قریب بھی آ جایا کرو۔ شوہر ہوں، بالکل حق حلال کا۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے رہی۔ کیا اب یہیں رہنے کا ارادہ ہے؟ شام کے 5 بج رہے ہیں، اٹھنا نہیں ہے؟ وہ وفا کو سینے سے نکالنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ آنکھیں بند کیے پڑی ہی رہی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، وہ ہلکی آواز میں نفی میں گردن ہلانے لگی۔ اچھا نہیں کروں گا تانگ، نیچے چلتے ہیں، بھابھی ویٹ کر رہی ہوں گی ہمارا۔ وہ سینے سے اسے نکال کر گود میں اٹھائے واش روم میں پٹک کر دروازہ لاک کیے واپس آ کر بیڈ پر سے کمفرٹر ہٹانے لگا۔ وفا غصے سے بند دروازے کو دیکھ کر بڑبڑاتی ہوئی فریش ہو کر باہر آئی تو کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا۔ آپ بہت سگڑ ہیں، وفا نے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے تبصرہ کیا۔ جب بیوی پھوہڑ ہو تو شوہر کو سگڑ ہونا ہی پڑتا ہے، وہ بول کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وفا لپسٹک لگائے، آنکھوں میں کاجل ڈالے اس کے آنے سے پہلے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے خالہ کے پاس چلی گئی۔ دیر سے اٹھی ہو، کب سے انتظار کر رہی تھی، مہتاب کو بھی اٹھا لاؤ ذرا وفا۔ خالہ جان کھولتی ہوئی چائے کا چولہا بند کیے وفا سے بولی۔ جی خالہ جان۔ وہ سر ہلا کر اسے اٹھانے چلی گئی، پھر اسے ساتھ لیے کمرے سے باہر آئی۔ ایبک لاؤنج میں بیٹھا نیوز سن رہا تھا۔ وفا، مہتاب اور خالہ جان بھی ساتھ بیٹھی نیوز پر تبصرہ کرتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ اچانک وفا کا موبائل بجنے لگا۔ وفا نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، کیسی ہو؟ مجھے تمہارا شوہر پسند نہیں آیا۔ جانی پہچانی آواز پر وفا کی سانس ہی رک گئی۔ ایبک پوری طرح نیوز کی جانب متوجہ تھا، اس کا وفا کی جانب دھیان نہیں تھا۔ سوری، رانگ نمبر، وہ بول کر کاٹنے لگی، تب وہ بول پڑا۔ رانگ نہیں، رائٹ نمبر، تمہارا رائٹ نمبر میں ہوں، سمجھی؟ وہ بولتے ہوئے چیخ پڑا، جبکہ وفا نے گھبرا کر ایبک کو دیکھا جس کا اب رخ وفا کی ہی طرف تھا۔ کون تھا وفا؟ وفا کے فون رکھنے پر اس نے پوچھا۔ رانگ نمبر تھا، کسی صدیق کا پوچھ رہا تھا، وہ بات بناتے ہوئے بولی تو وہ مطمئن ہو گیا، یا شاید صرف وفا کو دکھانے کے لیے خود کو مطمئن ظاہر کرنے لگا۔ وہ پولیس والا تھا اور یہ بات وفا شاید بھول گئی تھی۔ اس کی ایک نظر بہت کچھ بھانپ جانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وفا لمبی سانس بھر کر یہ معاملہ مہتاب کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی تھی۔